یہ ذرا حدیث دیکھو تو صحیح. نبی پاک نے صحابہ سے پوچھا تھا بتاؤ بھائی عجیب ایمان کس کا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عجیب ایمان نبیوں کا ہے. حضور نے فرمایا ان کا کیسے عجیب ہے؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ کی وحی نصیب ہوتی ہے، فرشتہ آتا ہے. یا رسول اللہ پھر فرشتوں کا؟ فرمایا وہ تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد رہتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، جنت دوزخ کو دیکھتے ہیں، اللہ کے لوح کرسی عرش کو دیکھتے ہیں. ان کا کیسے عجیب ہوا؟ کہ یا رسول اللہ پھر ہمارا صحابہ کا ایمان عجیب ہے. تو حضور فرمانے لگے تم نے تو سارے معجزات دیکھے، تم نے تو معجزات دیکھے ہیں، تم نے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، تم نے تو گویا پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہے، تم نے تو درختوں کو سجدہ کرتے دیکھا ہے، ڈوبے سورج کو آتے دیکھا ہے، میرے ہاتھوں سے تم نے پانی کے چشمے نکلتے دیکھے ہیں، تمہارا کیسے عجیب ہے؟ تو حضور پھر آپ بتائیں نا عجیب انوکھا پیارا نرالا ایمان کس کا ہے؟ تو یہ میرے رسول پاک نے فرمایا ہے. حضور نے فرمایا عجیب ایمان ان کا ہے جو میرے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا انہوں نے. ان کا عجیب ایمان ہے، انوکھا ایمان ہے، لکھی ہوئی کتاب پڑھی لکھی ہوئی. لیکن روز تڑپ کے عشاق کہتے ہیں تڑپ کے چر ہویا مینو ترلے لیندیاں، چر ہویا مینو ترلے لیندیاں، چر ہویا مینو ترلے لیندیاں، کدے موڑ میرے ولواگا تے خواب میری وچ ایک وار جیاویں میں ساری عمر نہ جاگا. اور شاید حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر اتنا زیادہ معنویت کے قریب ہے، اتنا زیادہ داستان محبت کی تشریح کرنے والا ہے، اور اتنا زیادہ رسول کائنات علیہ السلام کے غلاموں کے دلوں کو تسلی دینے والا ہے. وہ کہتے ہیں اگر وہ کبھی آ جائیں نا خواب میری وچ آیا ماہی تو میں نہ گل وچ پا لئیاں باواں، پھر میں ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں، کتے پھر بچھڑ نہ جاواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں.